بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات اور خواتین، گزشتہ 2 ہفتوں میں نے 2 نقلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. ایک نقل میں حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روانہ فرمایا، یعنی آپ کی بعثت اس لیے ہوئی کہ ولایت محمدیہ کے احکام مہدی کے ذریعے سے بیان میں آئے. تو اس نقل سے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سامنے آ جاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کے احکام بیان میں آئیں. تو اس کے احکام ذکر اللہ ہے، ترک دنیا ہے، دیدار خدا ہے وغیرہ. دوسری نقل شریف جو پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مہدیت کا موقع دعویٰ فرمائیں، اور اس دعوے کی دلیل خدا کی طرف سے آپ کو یہ بتائی گئی کہ آپ افمن کانا علی بینۃ، یعنی پوری آیت آپ سنا دیں. تو اس آیت میں جو بحث ہے وہ افمن کانا علی بینۃ من ربہ کی طرف سلسلے میں ہے، یعنی کہ حضرت سید محمد جونپوری اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کریں اور بطور ثبوت یہ بات سنا دیں لوگوں کو کہ آپ خدا کی طرف سے بیانے پر ہیں. اور بیانے کا مطلب ولایت مصطفیٰ ہے. یہ گزشتہ مجالس میں آپ نے اس کے متعلقات کا بیان سماعت فرمایا. آج میں اسی دعوے موقت کے سلسلے کی ایک خاص الخاص نقل شریف پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ نقل ہے کہ جس کا بیان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی مجلس میں ہوا ہے. تو نقل شریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ او فرمودہ است کہ امرت بالمہدیۃ بامر اللہ تعالی مع مشاہدہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان میں یہ نقل ہے، اور اس میں حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے مہدیت کا دعویٰ کرنے کا حکم ہوا ہے. اور پھر جس وقت آپ نے یہ دعویٰ فرمایا، خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک آپ کے مشاہدے میں آ رہی تھی. اس طرح سے روح پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
مشاہدہ کرتے ہوئے آپ نے مہدیت کا دعویٰ فرمایا خدا کے حکم سے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک بات واضح کر دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ مہدیت کا ہے اس کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مسلمانوں میں ختم نبوت کا مسئلہ سرگرمی سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے۔ مہدوی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبوت، خاتم الرسالت مانتے ہیں۔ مہدوی جس چیز سے بحث کرتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے، نہ کہ نبوت۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مہدویوں پر واضح ہو جائے کہ مہدوی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ پھر کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت تھی اس کو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پر مسلمانوں کے سامنے پہنچایا، اس واسطے کہ لوگ مہدویوں کے اعتقاد سے واقف نہیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مہدوی بھی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ مہدویوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا رسالت سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ماں مذہب نو نہیں آوردیم، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، ہم کوئی نئی شریعت نہیں لائے، ہماری شریعت وہی شریعت ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر قائم ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ ماں مذہب نو نہیں آوردیم اور در شرع تغیر نہ دادیم، کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے اور جو بھی شریعت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ جاری ہے، اس میں ہم نے کوئی تغیر نہیں کیا، تو اس طرح سے مہدویوں پر ختم نبوت کا الزام، یعنی یہ کہ مہدوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، خاتم الرسول نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ مہدویوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا نبوت کے احکام سے بحث نہیں ہے، مہدویوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے بحث ہے۔ اب اسی ضمن کی ایک نقل شریف میں سناتا ہوں کہ کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ میرا را پرسیدم کہ نبی را ولایت نبوت، کسی نے سوال کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی تھے، کیا آپ میں بھی ولایت تھی؟ یعنی عوام کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ایک نبی کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ولی بھی مانے، کیونکہ یہ دو جداگانہ منصب ہیں، مقامات ہیں، یہ دو ایک نہیں ہو سکتے۔ تو غرض اسی طرح سے کسی نے حضرت مہدی علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت موجود تھی؟ فرمودن او سرتاپا ولایت بود۔ مہدی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے
دیکھ رہے ہیں وہ جگہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ولایت تھی، اور الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ ایسی مکمل ولایت تھی کہ سر سے لے کر پا تک گویا آپ فرمودن اسرتا پا ولایت بود اما حکم ظاہر کردن نہ بود۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سرتاپا ولایت ہی ولایت تھے، لیکن آپ نے اپنے زمانے نبوت میں اپنی ولایت کا حکم ظاہر نہیں فرمایا۔ بندہ را فرمانس کہ ظاہر کنو، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کو ظاہر کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ولی تھے، اولیاء، ظاہر ہے کہ اولیاء کا مبدا یہی تھے، آخری سے ولایت جاری ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک نبی اور ایک رسول کی حیثیت سے آئے تھے، اور ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر مہدوی مسجد میں کم از کم عشاء کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے بلند آواز کے ساتھ، بحر عام یا اجماع میں اور بلند آواز کے ساتھ اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مہدوی اپنے عقیدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مہدویوں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ الہنا محمد نبینا۔ اور پھر مہدوی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الہ معبود حقیقی تو اللہ پاک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح سے مہدوی ہر روز بعد عشاء اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ القرآن والمہدی امامنا، اور قرآن اور مہدی یہ ہمارے امام ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ یہ اس واسطے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شہر میں ایسی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا چرچا ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو اٹھایا جائے، اور خواہ مخواہ گیا مہدویوں کو بھی یہ سمجھا جائے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ سے عرض کی۔ مہدویوں کا تعلق صرف ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اسے غیر مہدوی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی ایک معمولی سا شخص ہوتا ہے، یعنی نبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے، اور انہی کی ولایت کو حضرت سید محمد جون پوری نے بیان کیا۔ تو آج کی یہ جو نقل ہے جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کی گئی اور ان کو سنائی گئی، بتائی گئی کہ مہدی علیہ السلام نے عربی الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ امر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا جاتا ہے، اور حکم دیا گیا ہے امر تو بالمہدیتا بے امر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے مہدیت کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے کعبۃ اللہ میں بھی اپنے مہدی ہونے کا اور متا ہونے کا اعلان کیا تھا، اور پھر 903 ہجری میں احمد آباد کی مسجد میں بھی، لیکن 905 میں مقام برلی پر جو حضرت نے دعویٰ کیا ہے وہ دعوی موقت کہلاتا ہے، اور وہ مہدیت کا دعویٰ ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ مہدیت کا ہوا، اس سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ آپ کو ہوا کہ اے سید محمد، افمن کانا کی جو آیت ہے، اور اس میں افمن کانا علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے تم کو بینہ دیا گیا ہے، یعنی ولایت مصطفیٰ، اس بات کا اعلان کرو۔ تو
تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہدیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولایت کے مظہر ہیں، اور آپ کو خاتم ولایت اس واسطے کہتے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری کے بعد قیامت تک کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکیلے ہی گویا مظہر تھے، یعنی ابتدا سے آپ کے ظاہر ہونے تک، اور پھر آپ جب دنیا میں تشریف لائے حضرت سید محمد جون پوری، تو آپ مظہر ولایت محمدیہ ہیں، اسی کو ہم خاتم ولایت محمدیہ بھی کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا بیان فرمایا بلکہ اس کے احکام بھی ظاہر فرمائے، اور اس سلسلے کی جو دوسری روایتیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ جو نقل شریف ہے جو اورنگزیب کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ امرت بالمہدیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مہدیت کا حکم مل رہا ہے، میں مشاہدہ روح رسول اللہ۔ یہاں جو یہ جملہ آیا ہے بہت خاص اور خاص جملہ ہے، یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے تاکیدی دعویٰ کیا اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کہنے لگے بھائی میں مہدی ہوں، بات ایسی نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت آپ دعویٰ کر رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا آپ کو مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اب ویسی ایک دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ دوسری روایت یہ ہے کہ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرح مبارک کو تشریف لے گئے تو فرح مبارک میں بادشاہ کی طرف سے 4 علماء بھیجے گئے، ملا علی فیاض، ملا عبد الصمد اور ملا محمد درویش اور ملا محمد حاجی خراسانی، یہ 4 علماء بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ اس لیے یہ بھیجے گئے کہ آپ کی مہدیت کے متعلق بحث کریں۔ تو یہ 4 جو علماء تھے، شیخ علی فیاض، ملا درویش خراسانی، حاجی محمد خراسانی اور عبد الصمد حمدانی، یہ 4 بڑے علماء تھے اس زمانے کے، اور فرح مبارک میں جو بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ چاروں کے چاروں آئے اور اس میں گفتگو کرنے لگے صرف ملا علی فیاض، اور بحث یہ ہوئی کہ آپ خدا کے دیدار کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کس حد تک صحیح ہے؟ تو مہدی علیہ السلام نے اس کی دلیلیں ارشاد فرمائیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں انہی مادی آنکھوں سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور پوری آپ کی سوانح عمری میں یہ ایک خاص مقام ہے کہ جبکہ آپ نے علماء سے یہ ارشاد فرمایا، فرمودن اینک محمد الرسول اللہ و اینک ابراہیم خلیل اللہ ان پرسید وہ یکی بندہ نیز شاہد ہے۔ یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آپ کا دعویٰ ہے دیدار خدا کا اس دنیا میں، اس کی گواہی کے لیے، یعنی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی علماء سے تو حضرت مہدی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، اگر آپ کو میرے دعوے پہ کچھ شک ہے تو رسول اللہ سے پوچھ لیجئے یا خلیل اللہ سے پوچھ لیجئے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں بھی ایک بات گواہ کے طور پر موجود ہوں کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ہو سکتا ہے۔ تو اس
نخل میں اور اس واقعے میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا اور علماء سے بحث کی تو وہ کوئی خالی خولی بات نہیں تھی، بلکہ جس وقت آپ بحث کر رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہاں موجود تھی۔ نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی روح مبارک بھی موجود تھی، اور آپ نے علماء سے کہا کہ دیدار خدا کے سلسلے میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم کو اس پر شک ہے تو یہ محمد رسول اللہ ہیں ان سے پوچھ لو، یا ابراہیم خلیل اللہ ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس بحث مباحثے میں روح رسول اللہ وہاں موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی روح بھی موجود ہے، اور ان ارواح متبرکہ و مقدسہ کے روبرو حضرت سید محمد جون پوری فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن ان علماء نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم کو ان ارواح سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ انہیں علماء نے یہ کہا، یعنی ان میں سے کسی نے کہا کہ بڑا اچھا ہوتا ہم رسول اللہ کی روح سے پوچھ لیتے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں۔ تو دوسرے صاحب نے ڈانٹ کے کہا کہ بھائی تمہاری یہ مجال کہ روح رسول اللہ سے تم گفتگو کرنے کے قابل ہو جاؤ، اچھا ہوا جو تم نے نہیں کہا، ورنہ رسول اللہ جو کچھ بھی فرماتے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر کلام رسول کا گویا بالکل لیا انکار تم پہ عائد ہو جاتا۔ تو غرض اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت سید محمد جون پوری جب اپنی تعلیم پیش کر رہے تھے یا کرتے تھے، اور یہ خاص خاص مواقع ایسے تھے کہ وہاں روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی۔ اب جب آپ نے دعوے موقت کیا تو فرمایا کہ امرت بالمہدیۃ بامر اللہ تعالی، کہ مجھے مہدیت کے دعویٰ کرنے کا حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں مشاہدہ روح رسول اللہ، اور میں مشاہدہ کر رہا ہوں روح رسول اللہ کا۔ یہ مشاہدے کا لفظ بھی گویا تصوف کی ایک روحانیت کی اصطلاح ہے، اور ہمارے پاس یعنی مہدویوں کے پاس کی جو روحانی کتابیں ہیں، تصوف کتابیں ہیں، اس میں مشاہدہ 3 قسم کا بتایا گیا ہے۔ ایک تو مشاہدہ عام ہے، ایک مشاہدہ خاص ہے، اور ایک مشاہدہ خاص الخاص ہے۔ تو مہدویوں کا قول یہ ہے عام مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ مرید اپنے مرشد کی روح کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ ایک عام مشاہدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو گروہ مہدویہ ہے کوئی ایسا ویسا گروہ نہیں ہے، یہ سب کے سب سرتاپا اہل روحانیت لوگ ہیں، اور یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا روحانیت کے طور پہ بیٹھ جاتے ہیں مہدوی، تو ان کی جو ریاضت اور ان کی جو روحانیت شروع ہوتی ہے وہ مشاہدے سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو مرید ہے اس کو ذکر اللہ کرنے کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا تو ذکر کرو لیکن اپنے مرشد کے مشاہدے کے ساتھ کرو۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی مرید ابتدائی طور پر، اور اپنے مرشد کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر مرشد زندہ ہیں تو ان کی شخصیت کا، یا ان کا اگر انتقال ہوا ہے تو ان کی روح کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بغیر اس مشاہدے کے ذکر نہیں ہوتا۔ مہدویوں میں یہ کہا جاتا ہے ہر وقت بھائی اللہ کا ذکر کرو، بھائی بات ٹھیک ہے، لیکن ذکر کی جو تفصیلات ہیں، جو طریقے ہیں، ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید یا ذاکر ذکر اللہ میں تو بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے اور مرشد کا مشاہدہ شروع کر دے۔ تو اب یہ جو مرشد کا مشاہدہ ہوتا ہے اس کی 1-2 باتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مشاہدہ کیسے ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کے علماء نے یا
بہرحال مرشدوں نے جو روحانی تعلیم دی ہے اس میں یہ ہے کہ عام زندگی میں ایک طالب مولا کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ بھائی تم جس مرشد سے اللہ کا ذکر سیکھ رہے ہو اس کی شخصیت کو غور سے دیکھو. ظاہر ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے اس کی شخصیت ویسی ہی ہوگی جیسے عام انسان کی ہوتی ہے، یعنی اس کا چہرہ مہرہ، قد و قامت، ڈیل ڈول، شخصیت پوری کی پوری. پھر اس کے ساتھ مرید سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم مرشد پہ غور کر رہے ہو تو یہ بھی غور کرو کہ وہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں، پانی کس طرح پیتے ہیں، بیٹھتے کس طرح ہیں، بات کس طرح کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ہے کہ مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دکانے کو پیسے دے کے پھر دوسرے دن سے غیر حاضر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ مرشد کی شخصیت پہ غور کرتے رہیں، ان کے حرکات، سکنات، عمل، اعمال پورے کے پورے آپ اپنے پیش نظر رکھیں. اور جب مرشد کی تمام باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو پھر آپ اس کی نقل کریں، یعنی کھانا اسی طرح کھائیں جیسے مرشد کھاتے تھے، پانی اسی طرح پیے جیسے مرشد پیتے ہیں، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے جب آپ مرشد کی کاپی کریں گے، نقل کریں گے، یعنی میں نئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، جب آپ اس طرح مرشد کا مشاہدہ کریں گے، ان کے اعمال کا، افعال کا، افکار کا، عقائد وغیرہ کا، تو پھر اس کے بعد آپ مراقبے میں بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ جو میرا سارا وجود ہے وہ مرشد کا ہے. یعنی میری آنکھیں ویسی ہی ہیں جیسے مرشد کی ہیں، میرے کان ویسے ہی ہیں جیسے مرشد کے ہیں، میرا سراپا ویسے ہی ہے جیسے مرشد کا ہے. تو اس طرح سے کچھ دن عمل کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ وہ جو مرید ہے یا طالب مولا ہے اس کی شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی، اور حقیقتاً اس کے اعمال، افعال، چال ڈھال، سب کچھ ایسا معلوم ہوگا دیکھنے والے کو کہ بھئی یہ مرشد کے جیسے. اب اس کی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں تو جاتا نہیں. اب یہ تو مشاہدہ عام تھا، اب اس کے بعد مشاہدہ خاص ہے. درمیان کی سیڑھیوں کو چھوڑتے ہوئے مشاہدہ خاص کا مطلب روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرنا. بے روح رسول اللہ کا کیسا ہم مشاہدہ کریں گے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عجیب و غریب بات دیکھیں گے آپ، وہ یہ کہ مسلمانوں کے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں شمائل النبی کے نام کی بھی کتابیں ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، مہرہ اور آپ کے پوری جسمانی کیفیت، مبارک حلیہ، بہرحال ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. انہیں اب دوسرے مذاہب کے بارے میں غور کیجئے کہ وہاں پر ان کے جو پیشوا ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی تفصیل ہم کو نہیں ملتی، فی الحال اس کی بحث بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی، اس کی پوری تفصیل آپ کو حدیثوں میں ملتی ہے.
کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کوشش کریں کہ بالکل ویسا ہی عمل کریں جیسا رسول اللہ کرتے تھے. تو آپ کہیں گے صاحب یہ تو بات مشکل ہے. نہیں، یقیناً مشکل تو ہے، لیکن بہرحال کرنا بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ عاشق رسول کہلاتے تھے. ان کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ ہر کام اسی طرح سے کرے جیسے رسول اللہ کرتے تھے. اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کسی مقام پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ کو حاجت محسوس ہوئی تو آپ ادھر درختوں کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے طہارت سے فارغ ہوئے، پھر آئے اور سفر میں شریک ہوئے اور جانے لگے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب کبھی اس راستے سے گزرتے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو آپ بھی اپنے رفع حاجت کے لیے یا طہارت کے لیے اس مقام پہ جاتے اور پھر وہاں سے واپس آ کے پھر روانہ ہوتے. یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی جو رسول اللہ نے کیے ہیں وہ کریں. تو بہت سے کام تو طبعی ہوتے ہیں، نیچرل، اور دوسرے کام جو ہیں اختیاری ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اگر کرنے کی کوشش کریں تو رسول اللہ کی شخصیت ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو اسی کو کہا گیا گروہ مہدویہ میں مشاہدہ خاص. اب اس کے بعد تیسرا درجہ ہے مشاہدہ خاص الخاص کا، یعنی وہ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا ہے، خدا تعالیٰ کا تصور کرنا ہے. تو یہ بڑا ذرا خطرناک معاملہ بھی ہے، اس حیثیت سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تفکروا فی اللہ فی ذات اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی سوچنا نہیں، کبھی غور نہیں کرنا، کبھی اس کو اپنے غور و فکر کا نشانہ نہیں بنانا. اللہ کی ذات. اب رہ گئے اللہ کے صفات بے شمار ہیں، ان پر غور کرو. لا تفکروا فی ذات اللہ وتفکروا فی صفات اللہ. تو اللہ کی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، کریم ہے، بے شمار ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 صفات ہیں. تو اللہ کے بارے میں اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرو اور اپنے آپ میں ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی آدمی سوچنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کا جو جلال ہے، ان کا جو نور ہے، اس انسان کو جلا دے گا. تو اس لیے ذات خدائے قدوس کی طرف کبھی غور و فکر نہیں کرنا، یہ معلوم نہیں کرنا کہ اللہ میاں کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا. بہرحال وہ ان سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. البتہ ان کی صفات ہے، ان صفات پر غور کرتے جائیے اور اس پر عمل بھی کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، بخشنے والے ہیں. آپ کے سامنے بھی آپ کا غلام آ جائے اور قصور کا اظہار کرے، آپ اس کو بخش دیجئے. بخش دینا یہ اللہ کی صفت ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشاہدہ ہمارے پاس یعنی گروہ مہدویہ میں 3 قسم کا بتایا گیا ہے. ایک تو مشاہدہ عام، ایک مشاہدہ خاص، اور تیسرا خاص الخاص. تو مہدی علیہ السلام اپنے زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں کہ دعوی موقت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ اے سید محمد دعویٰ کرو کہ میں مہدی موعود ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کا مشاہدہ بھی ہو رہا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہاں تشریف فرما ہو، آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کے روبرو حضرت سید محمد مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یا یہ ہے کہ حضرت سید محمد جو پوری مکمل طور پر اپنے آپ کو آپ نے
فنا فی الرسول کر دیا ہو، تو اس طرح سے بھی آپ کو روح رسول اللہ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، نہ اس کی ضرورت ہے، مگر یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مہدی علیہ السلام نے جب دعوی موقت فرمایا تو رسول اللہ کی روح موجود تھی وہاں پر، چاہے مشاہدے کی شکل میں ہو یا فنا فی الرسول کی شکل میں۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ کوئی نعوذ باللہ، یعنی میں بحث کی حد تک عرض کر رہا ہوں کہ کوئی جھوٹا آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرت سید محمد جون پوری کے یہی الفاظ کافی ہیں کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں خدا کی طرف سے مہدی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور خدا نے مجھے مہدیت کے منصب پہ فائز کیا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، موجود ہیں، ان کے روبرو آپ نے یہ کہا، یا ان کی ذات میں فنا ہو کر کے آپ نے یہ کہا۔ تو اس طرح سے گروہ مہدویہ میں جو دعوی موقت ہے اس کی بڑی خاص اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو روایت میں بھی سنایا کہ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب خراسان میں علماء سے بحث کر رہے تھے، اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ آپ روح رسول اللہ بھی موجود تھی اور روح خلیل اللہ بھی۔ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی روحانیت رکھنے والا شخص اس کو ایسا موقع ملے کہ مہدی سید محمد جون پوری علیہ السلام اور محمد عربی رسول اللہ علیہ السلام اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تینوں اشخاص موجود ہوں تو کوئی آدمی نہیں پہچان سکتا کہ بھئی اس پہ کون کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ ان کا چہرہ، مہرہ، قد، قامت، صورت، شکل، حلیہ وغیرہ بالکل ایسا تھا کہ آپ کس کو رسول اللہ کہیں، کس کو مہدی مراد اللہ کہیں، کس کو خلیل اللہ کہیں۔ اس سلسلے کے ایک حدیث بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے، سناتا ہوں، اس کو سننے کی سعادت حاصل کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے واپس اور اپنے اصحاب کے سامنے پیغمبروں کے حالات سنائے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نبی کا حلیہ بھی بیان فرماتے تھے۔ اب سب کا بیان ہو گیا، ابراہیم خلیل اللہ کا بیان رہ گیا، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم خلیل اللہ کا بیان فرمایا، اور بیان کرنے کے بعد ان کے حلیے کے متعلق یہ کہا کہ بس اپنے نبی کو دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ یہ بیان کرتے کہ بھائی تم اپنے رسول کو دیکھ، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی صورت، شکل، شباہت بالکل کو ویسی ہی تھی جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ویسے ہی تھا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا۔ تو اس طرح سے حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ دونوں بزرگوار ہم شبیہ تھے۔ تو ہماری نقلیات سے یہ ثابت ہے کہ سید محمد جون پوری مہدی مراد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم خلیل اللہ کے جیسے تھے، محمد رسول اللہ کے جیسے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آخر ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، علمی مضامین ہیں، بحثیں ہیں، تو ان تمام بحثوں میں گئے بغیر اتنا ہی میں عرض کروں گا۔ مثلا یہ ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ کے جیسے تھے، تو وہ اس لیے تھے کہ آپ رسول اللہ کی ذات میں فانی تھے، آپ کو ان کی ذات میں فنائیت حاصل تھی۔ تو اب یہ جو فنائیت کا لفظ آپ نے تصوف کے عام کتابوں میں دیکھا ہوگا، لیکن مہدویوں کے تصوف میں اس کو سیر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت میرا سید محمود جو مہدی علیہ السلام کے فرزند اکبر ہیں،
ان کے بارے میں یہ بشارت یا فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ان کو سیر نبوت حاصل تھی، اور حضرت بندگی میاں سید قنوی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو سیر ولایت حاصل تھی۔ اور دوسرے جو اصحاب مہدی ہیں ان میں سے میاں مخدوم اور میاں ابراہیم ایک دو ایسے حضرات گزرے ہیں کہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیر حاصل تھی، حضرت میاں بھیک کو حضرت عیسیٰ کی ذات میں سیر حاصل تھی۔ تو یہ مہدویوں کا تصوف ہے، اس کی اصطلاحات ہیں۔ مہدویوں میں فنائیت کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ سیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یوں کہتے ہیں جیسے حضرت میاں بھیک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں سیر حاصل تھی۔ تو مطلب کیا ہوا سر؟ حضرت میاں بھیک رضی اللہ عنہ جون پوری کے ہاتھوں سے وہ کام ہوئے جو حضرت عیسیٰ سے ہوتے تھے۔ مشہور نقل ہے، سب کو یاد ہے، معلوم ہے کہ میاں بھیک اور ان کے ساتھی ایک گاؤں میں گئے سودا خریدنے کے لیے، تو معلوم ہے دکاندار مر گیا ہے، تو آپ نے کہا نہیں مرانے زندہ ہے، وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو بھگوان ہے ایسا کہنے والا۔ خیر، تو مہدی علیہ السلام کے پاس آئے جو کچھ بھی ہے، تو مہدی علیہ السلام نے میاں بھیک کے بارے میں کہا کہ ان کو حضرت عیسیٰ کی ذات میں سیر حاصل تھی، اس لیے ان سے وہ معجزہ سرزد ہوا جو حضرت عیسیٰ سے ہوتا تھا۔ یعنی جس کی ذات میں کسی انسان کو سیر حاصل ہوتی ہے تو اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے خوارق اور اس کے تمام حالات و کیفیات، ذات صفات، وہ سب کے سب جلوگر ہونے لگتے ہیں۔ تو اب اس نقل شریف میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مشاہدہ روح رسول اللہ، آپ نے دعوی موقت جس وقت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ ایسی بڑی دلیل دنیا میں کسی نے پیش نہیں کی، کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کے سامنے ایسی بات آئی۔ مہدی علیہ السلام کو رسول اللہ کی روح کا مشاہدہ ہو رہا تھا، اور اس مشاہدے کی حالت میں آپ نے دعوی موقت فرمایا۔ تو یہ مصدقین کی مہدویوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا فیضان اس طرح اس آسانی سے مل رہا ہے اور مل گیا ہے کہ ویسے دنیا کے دوسرے لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، مجھے عرض کرنے دیجیے کہ یہ جو روحانیت، یہ فیضان اور یہ ساری کیفیتیں ہیں، ان کا خلاصہ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے بینائی اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم دیدار خدا کہتے ہیں۔ یعنی جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کرتے کرتے جب وہ بینائی کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کو بینائی حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کو ایک ذات میں سیر حاصل ہو گئی ہے، مشاہدہ ہو گیا ہے، اور مشاہدے کے بغیر تو بینائی ہو نہیں سکتی، اللہ کا دیدار۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک اور دعویٰ فرمایا ہے، بہت غور سے سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ تائی بندارا چنان ہنس کے چنانچہ نبی رابو، مہدی علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اس بندے کو ویسی ہی بینائی ہے، ویسا ہی دیدار خدا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ چنانچہ نبی رابود آن چنا بصدقہ روح رسول اللہ، بصدقہ رسول اللہ بندارا شداد بچشپ سر بچشپ دل و بمو بو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس صدقے سے، اس طفیل سے، اس واسطے سے، وسیلے سے اس بندے کو بچشم سر بچشم دل و منہ بمنہ
معائنہ شدہ اللہ کی ذات کا جو آپ نے معائنہ کیا ہے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں بچشم سر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور ظاہر ہے کہ مہدویوں کا الٹیمیٹ جو ان کا ڈیسٹینیشن ہے منزل مقصود یہی ہے کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھے. پھر فرماتے ہیں بچشم دل اپنے دل کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ منہ بمنہ بال بال سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح کا مشاہدہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے جلوے کا مشاہدہ کیا. کہ اسی سلسلے میں ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ بھئی بال بال سے کیسا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہر بال ایک چشم بن گیا، ایک آنکھ بن گیا، اور میں نے اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے. تو اب یہاں پر وہ جو نقل شریف ہے جو اورنگزیب کے سامنے پیش کی گئی، جیسے میں نے سنایا آپ کو، تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں امرت بالمہدیت، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے مہدیت کا دعویٰ کرو. میں مشاہدہ روح رسول اللہ اور رسول اللہ کی روح کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے دعویٰ کرو تم. تو فرماتے ہیں کہ او مطابعت پیغمبر مامی کنت. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. مطابعت عربی لفظ ہے، پیروی فارسی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اور مرتبہ فوق الاجتہادات. تو اس لیے آپ کا جو مرتبہ ہے وہ مجتہدوں سے بھی بڑا ہوا ہے، اور کوئی اس معاملے میں آپ کا شریک نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک نقل شریف غور کرنے کے قابل ہے. اب اس نقل پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں میں. نقل شریف یہ ہے فرمودن ماں برخود بسیار مشقت می کشم. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے سخت سخت محنت کرتے ہیں. ماں برخود بسیار مشقت می کشم تا لائق صدقہ محمد شدے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کو مل جائے. محترم حضرات، یہاں نکتہ یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدقہ تھا بس یوں ہی مل گیا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے رسول اللہ نے دے دیا اور آپ نے لے لیا. ایسا سوچنا غلط ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نقل شریف موجود ہے، حاشیے میں بھی ہے، اور میاں سید عالم کے نقلیات میں بھی یہ نقل موجود ہے. فرماتے ہیں ماں برخود بسیار مشقت نہیں کشے، ہم اپنے آپ پر بڑی مشقت اٹھاتے ہیں تا لائق صدقہ محمد شویں، وگرنہ مارا صدقہ محمد دشوارس، وہ مارا صدقہ محمد کجا رہ سکتا. فرماتے ہیں کہ اگر ہم محنت نہ کریں گے تو ہم کو محمد کا صدقہ نہیں ملے گا. تو ہم نے کیا دیکھا بھائی، کس طرح محنت کرتے تھے حضرت مہدی موعود علیہ السلام. تو آپ کی محنت و مشقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ توکل کی زندگی بسر کرتے تھے، اور جب تک 3 دن کا فاقہ نہ ہو جائے آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور 3 دن کے فاقے کے بعد بھی صرف حلال چیز کی طرف آپ راغب نہیں ہوتے تھے بلکہ حلال طیب کی طرف. لوگوں نے پوچھا حضرت مہدی علیہ السلام سے، تو آپ نے فرما دیا بھائی ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. حرام کیا ہے؟ شریعت کی کتابوں میں دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا. حلال کس کو کہتے ہیں وہ بھی شریعت کی کتابوں سے معلوم ہو جائے گا.
حلال اور حرام دونوں چیزیں ایسی ہیں انہیں کھانے پینے برتنے استعمال کرنے کے لیے کہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے کہ ان کا سوال ہوگا قیامت کے دن. سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے, تم نے کیا کیا استعمال کیا ہے, کتنی حرام چیزیں تم نے پیٹ میں ڈال لی ہیں, کتنی حلال چیزوں کو تم نے ٹھکرا دیا ہے. ان سب کا سوال ہوگا قیامت میں. چنانچہ یومئذ عن النعیم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کو دی ہیں دنیا میں, تو وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کا سوال ہوگا لتسألن یومئذ عن النعیم, جتنی نعمتیں تم کو دی گئی ہیں کا سوال. تب ظاہر ہے کہ جہاں نعمتوں کا اور اچھی چیزوں کا سوال ہوتا ہے وہاں بری چیزیں کا بھی ریکارڈ رکھا جائے گا کہ تم نے کتنی حرام چیزیں اپنے پیٹ میں ڈال لی ہیں. کہ یہ حلال اور حرام تو شریعت کا ہے, لیکن مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال طیب ہے, اور حلال طیب کے لیے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. وہ حلال طیب ایسا ہے کہ 3 دن کے بعد, 3 دن کے فاقے کے بعد اگر آپ کو کوئی کھانا مل جائے, کھانے پینے کی چیز, تو گیا پیٹ بھر کے نہ کھائیں بلکہ 1/3 میدے کی حد تک اس کو کھا سکتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 دن کا فاقہ ہوتا ہے آدمی پہ, اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا, اور کھانے کو جو کچھ بھی ملتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی بھوک کے 3 حصے کرو. مہدی علیہ السلام کی روایت ہے حاشی شریف میں, 1 حصہ پانی, 1 حصہ کھانا روٹی اور 1 حصہ خالی. وہ اس لیے خالی رکھا جائے کہ اگر منہ تک آدمی حلق تک کھا لے تو ذکر اللہ کر نہیں سکتا. تو مطلب یہ ہوا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد اگر کھانا مل جاتا ہے حلال طیب تو اس طرح سے کھائیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا, تھوڑا سا پانی اور باقی پیٹ کھائیں. تو یہ ہوا حلال طیب, اس کے لیے پوچھ نہیں ہے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام جو مشقت اٹھاتے تھے اور رات دن, تو مشقت یہ تھی کہ آپ کے توکل کی زندگی تھی, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ذکر اللہ سے آپ بعید رہے ہوں. ایک مرتبہ حضرت میاں سلام اللہ کی مانڈی کے اوپر اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور رونے لگے. تو میاں سلام اللہ نے پوچھا کہ میراں جی کیوں روتے ہو؟ میاں سلام اللہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں, برادر نسبتی ہیں. تو کہا بھائی روتا اس واسطے ہوں کہ جب میں ایک مرتبہ سانس لیتا ہوں تو عرش اعظم تک پہنچ جاتا ہوں, دوسری مرتبہ سانس لیتا ہوں تو تحت الثری تک پہنچ جاتا ہوں. عرش اعظم تک پوری کائنات میرے سامنے آ جاتی ہے, اور دوسری سانس سے پوری زمین اور پوری کائنات سامنے. تو پھر مگر ذات خدا تو باقی ہے. اللہ کی ذات جو ہے ظاہر ہے کائنات سے پرے ہے, پرے ہے اور بہت پرے. وہ ابھی ذات جو ہے 17 سال ہوتے ہیں کہ اوپر کی سانس عرش اعظم تک جا رہی ہے, نیچے کی سانس تحت الثری تک جاتی ہے, لیکن ذات باقی ہے. اس لیے میں رنج کر رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں. تو غرض ایسی چیزیں سیرت مہدی میں آپ دیکھ لیجئے تو اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں بر خود بسیار مشقت پہ کچھ ہے, ہم بڑی محنت اٹھاتے ہیں تاکہ محمد کا صدقہ ہم کو مل جائے, وگرنہ محمد کا صدقہ کیسے ملے. غرض اس طرح سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ رکھتے تھے, جس مشاہدے کی وجہ سے دعوے موقت کے موقع پر آپ نے رسول اللہ کی موجودگی میں موقت دعویٰ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم تمام کو اس قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تمام مہدویوں کو, کہ وہ حضرت سید محمد جون پوری کے مہدیت کے دعوے کی تصدیق کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مشاہدے کے ساتھ صادر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا خاص راستہ ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.